دھوکے کی بات کریں گے عید کے شو میں آپ کے ساتھ کامران شاہد اور اس کی ٹیم نے کیا. یار ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ سکے. میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے کہیں سے پھنسا لیں. ارشاد بھٹی جیسے 2 ٹکے کے بے اوقاتے قسم کے لوگ آپ لے آتے ہیں کہ میں عمران خان پہ تنقید کیوں کرتا ہوں, وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ عمران ریاض, آفتاب اقبال, یہ معید پیرزادہ, یہ تو بیچارے 2 ٹکے کے صحافی ہیں. ان کو میں کیا سمجھتا ہوں, اور یہ میرے سامنے ہے کیا؟ میں تو ارشاد بھٹی کو اتنی سنائی کہ اٹھ کے چلا گیا بیچارہ, ڈر گیا, بھاگ گیا وہاں سے. آپ کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے ڈاج کیا کہ وہ طریقے سے وہ اٹھیں پھر آپ کو بھیجیں اور پھر وہ واپس آ جائیں. اداکارہ نے جو کہا ہے نا میرے بارے میں, وہ جو جاہل ہے, وہ میرے سامنے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے, اور اسے کہلوایا گیا ہے اور پھر اس کو چلایا گیا ہے. آپ کو ایک خاتون کو اتنی سخت تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. وہ اگر جہالت کر رہی ہے تو جہال نہیں کہنا اس کو. میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا, میں نے تو اس کا نام تک نہیں لیا. تم نے ڈانس کرنا ہوتا ہے. ہاں جی, عمران مدینہ کی ریاست بنا رہا ہے جعلی اپنی. جواد احمد ابھی نوٹس بھجوا رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب. نوٹس کو تھوڑی بھجوانا ہے میں تو بھجواؤں گا دنیا نیوز کی مینجمنٹ کو. میں تو میاں عامر کو کہوں گا کہ آپ لوگ سب سے پہلے تو وہ کلپ چلائیں جس میں ارشاد بھٹی جو ہے اٹھ کے چلا اس گیا, نے اتارا ہے مائک اور کہہ رہا ہے میری انسلٹ ہو رہی ہے. اور طارق جمیل نہایت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب کریکٹر ہے, دوگلا قسم کا. مجھے تو وہ بھی برا لگا کہ طارق جمیل کے ساتھ یہ کیا ہے. جی السلام علیکم جواد. وعلیکم السلام. جواد بھائی, ہم ایک ایسے دھوکے کی بات کریں گے جو ابھی عید کے شو میں آپ کے ساتھ کامران شاہد اور اس کی ٹیم نے کیا, اور وہ بھی بڑا زبان زد عام ہے ابھی ساری بات. ہم نے آپ کا, میں نے کل آپ کا ولاگ بھی دیکھا آپ کے یوٹیوب چینل پر. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خان صاحب نے خود تو جو سیاست کی ارشاد بھٹی اور باقی جو ایسے یوٹیوبرز آپ نے ان کو چیلنج بھی کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ لائیو جو ہے نا آپ میرے ساتھ انٹرویو کریں, پوڈ کاسٹ کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پوڈ کاسٹ تو آپ کرنی سے ہے. کسی نے رابطہ کیا کہ ہم ریڈی ہیں آپ سے لائیو کرنے کے لیے؟ یار ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ سکیں. آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا ابھی, میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے کہیں سے پھنسا لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آدمی سیاست کا وہ طالب علم بھی ہو اور جو سیاست بھی آنیسٹلی کر رہا ہو, اس کو پھنسانا آسان نہیں ہوتا. آسان کیا میرے لیے, میرے حوالے سے تو ناممکن ہے. میں ایک پروگریسو آدمی ہوں, آپ کو ذہن میں آپ رکھیں, پروگریسو آدمی ہوں, انلائٹنڈ ہوں, اور میں پراسپیرٹی فار آل چاہتا ہوں. اس کے لیے میں دنیا میں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں دوبارہ کرتا ہوں, میں پروگریسو آدمی ہوں, میں انلائٹنمنٹ چاہتا ہوں اس ملک کے اندر, اور میں ساتھ پراسپیرٹی فار ایوری بڈی چاہتا ہوں. اس کے لیے ضروری ہے, جو کہ دنیا ہم نے دیکھی ہے, ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پروگریس ہو اس ملک کے اندر. اس کے لیے آپ کو منطقی ذہن چاہیے, ریشنل ذہن چاہیے, اور آپ کو انسانیت پسندی چاہیے, انسان دوستی چاہیے. مطلب ریلیجن, فرقہ, تمام نسل, قوم, یہ سب بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے انسان آتا ہے. آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے ایسے؟ سب سے پہلے آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ انسان ہیں, کیسے آپ 1 2 3 4 کریں گے؟ انسان, مذہب, نسل, قوم. تو سب سے پہلے وہ مذہب کہے گا عام طور پہ, پھر وہ قوم کہے گا, وہ انسان بعد میں آئے گا, جبکہ سب سے پہلے انسان. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا صرف کہ یہ کوئی کلیہ ہے, یہ کوئی اخلاقی کلیہ نہیں ہے. یہ دنیا میں ڈیولپمنٹ کے ماڈل کے لیے ایک ضروری, آپ سمجھیں کہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا, پری ریکوزٹ ہے. یہ اس کا پری ریکوزٹ ہے. جاپان, امریکہ, کینیڈا, یورپ, چین, دنیا میں جہاں جہاں بھی بڑے ملک ہیں جو پروگریسو ملک ہیں, جو کیپٹلزم کے اندر بھی پروگریسو ہیں, جس کو ہم بلیو نہیں کرتے, لیکن ہم کیپٹلزم کے اندر بھی تو پروگریسو ہوتے ہیں نا لوگ. ان کا کیپٹلزم بڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے, بہتر فائدے مل رہے ہوتے ہیں ریاست سے. تو ان کا ماڈل دیکھ لیں آپ, کیا ہے ماڈل. ہی اس کے علاوہ دنیا چل نہیں سکتی ہے. اب آزادیاں مانگتے ہیں لوگ, اب لوگ پراسپیرٹی مانگتے ہیں, اب لوگ جو ہے وہ برابری مانگتے ہیں. اب آپ ان کو صرف روک نہیں سکتے. تو اگر میں یہ والا کام کرنا چاہتا ہوں, فرض کریں, تو آپ سوری آپ کا سوال کیا تھا؟ میں تو سوال ارشاد بھٹی کا وہی کہنے لگا. تو اگر میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے رستے میں ارشاد بھٹی جیسے 2 ٹکے کے بے اوقاتے قسم کے لوگ آپ لے آتے ہیں, اور وہ آ کے میرے ساتھ بات شروع کر دیتے ہیں, نہ کوئی فلسفے پہ, نہ کوئی نظریات پہ, نہ کسی اور چیز سے, بلکہ اس بات پہ کہ میں عمران خان پہ تنقید کیوں کرتا ہوں. وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم لوگ نہ تو پڑھے لکھے ہو, نہ تمہیں کوئی عقل ہے کسی کی چیز کی, منہ اٹھا کے تم ادھر بیٹھ گئے ہو. کس لیے
کیونکہ تم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہو, اس کا نام بنا ہوا ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہو, اس کی وجہ سے تمہیں لوگ ریٹنگ دیتے ہیں, تم پیسے بنا رہے ہو, تمہاری اتنی اوقات ہے بس. دیکھیں سہیل وڑائچ صاحب ایک بڑے صحافی ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب ایک بڑے صحافی ہیں, بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں. ابھی میرے سامنے گھر کے سلمان غنی صاحب رہتے ہیں, بڑے صحافی ہیں. ان کا ایک آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ ان کا ہو بھی نا کہ ان کا کسی کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ بہتر پارٹی ہے, پھر بھی یہ اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے. یہ سارے تو یہ عمران ریاض, یہ آفتاب اقبال, یہ معید پیرزادہ, یہ شاد بٹی, یہ 2 ٹکے کے لوگ ہیں. وہ وجاہت ایک بندہ ہے, یہ تو بیچارے 2 ٹکے کے صحافی ہیں. ان کو میں کیا سمجھتا ہوں, اور یہ میرے سامنے ہے کیا, اور میں نے اپنے بل بوتے ہوئے اس ملک کے اندر اپنا نام بنایا ہے. یہ بیچارے تو عمران کے چیلے ہیں, یہ اس چکر میں بڑے بنے ہوئے. تو جب کامران شاہد نے یہ کیا تو اس کو خیال کرنا چاہیے تھا, کامران شاہد کو اپنے والد صاحب کا خیال کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے, کہ وہ ایک انڈسٹری کے آدمی تھے. اگر وہ اس کے والد صاحب کو بٹھا کے کوئی اسی طرح کی کوئی اداکارہ جس کو بیوقوف کو عقل ہی کوئی نہیں ہے, وہ کچھ کہہ دے, اس سے پوچھتے کہ جی شاہد صاحب اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے, تو وہ کیا کہتی, اور کیا چلا دیتا یہ چلاتا کیا؟ اچھا, کیا سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں جو اس نے گفتگو کی ہے, کیا وہ چلانا ٹھیک تھا؟ کیا اس کو ایڈٹ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اچھا, میں تو شاد بٹی کو اتنی سنائی کہ اٹھ کے چلا گیا بیچارہ, ڈر گیا, بھاگ گیا وہاں سے. لیکن ہمیں پتا چلا کہ وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے ڈاج کیا کہ وہ طریقے سے وہ اٹھیں پھر آپ کو بھیجیں اور پھر وہ واپس آ جائے. باقی کا شو تو ایسے ریکارڈ ہو. مجھے انہوں نے کہا کہ شو ختم ہو گیا ہے جواد بھائی, وہ چل نہیں سکتا, دیکھیں یہ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے لگا کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ 40 منٹ کی ریکارڈنگ ہوئی ہو چکی تھی. اور نہیں 40 منٹ کی ریکارڈنگ ہوئی, اور یہ جب سٹارٹ کیا کامران نے تو اس نے کہا کہ یہ 3 دن چلنا ہے, عید کے 3 دن, 3 ایپیسوڈ. تو میں تو بھائی 25 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, آپ سمجھتے مجھے پتا ہے کہ کم از کم ان کو 4 گھنٹے کی تو ریکارڈنگ چاہیے, چلو 3 کی تو چاہیے کم از کم. تو 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ تو نہیں ہوئی, 40 منٹ کی ہوئی ہے. لیکن میں چلا گیا, بعد میں انہوں نے اس کو دوبارہ واپس بلا لیا. اور یہ تو وہ جو اداکارہ نے جو کہا ہے نا میرے بارے میں, وہ جو جاہل ہے, دیکھو وہ میرے سامنے نہیں کہا, وہ میرے سامنے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے, اور اس کو پتہ ہے اس بات کا. یہ تو مجھے شو پہ بلاتی رہی ہے میری تعریفیں کر کر کے کہ آپ آ رہے ہیں پاکستان کے بہت بڑے سنگر. یہ تو وہ دیکھیں, اس نے میرے پیچھے گایا, یہ میرے پیچھے گایا اور اسے کہلوایا گیا اور پھر اس کو چلایا گیا. اس سے زیادہ صحافتی بددھیانتی کامران ہے پیچھے, کامران بٹی اور یہ جو اداکارہ ہے, میں تو اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا, کیونکہ جو کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا اس کو زیادہ اس کے بارے میں نام, اس کا نام. سوشل میڈیا پہ نا آپ پہ بڑی تنقید اس حوالے سے جواد بھائی ہو رہی ہے کہ آپ نے ارشاد بٹی صاحب کو تو یا کامران شاہد کو تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن بطور پولیٹیشین آپ کو ایک خاتون کو اتنی سخت تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا. اس لیے کہ تو میں نے کب بنایا ہے, ابھی میں نے پوری بات میں کیا کیا کہا ہے, اس کو تو میں نے صرف جاہل کہا ہے. وہ اگر جہالت کر رہی ہے تو جاہل نہیں کہنا اس کو. میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا, میں نے تو اس کا نام تک نہیں لیا, اور اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو شوبز ہے نا, وہ جب میں تھا اس وقت بھی بڑا گندا تھا. گندا کس لحاظ سے, یہ منافق ہیں سارے, یہ مذہبی منافق ہیں. یہ نا سارا دن مذہب بیچتے ہیں. آپ جا کے کبھی دیکھ لینا اب رمضان میں کیا ہوتا ہے. یہ جو رمضان میں کرتے ہیں نا جو کچھ لوگ آ کے ٹی وی پہ, یہ ایکچولی ایسے اصل میں بھی ایسے ہی ہیں, سارے ایسے ہیں تقریباً سارے, کچھ نہیں ہوں گے, زیادہ تر ایسے ہی ہیں. تو یہ مذہبی منافق قسم کے لوگ ہیں, اور ہمارا شو بھی اتنا گندا ہے کہ میں نے تو یہی اس کو کہا تھا کہ بھائی تم نے ڈانس کرنا ہوتا ہے, عمران مدینہ کی ریاست بنا رہا ہے جعلی اپنی, تو ہمارا ڈانس ہی ختم ہو جائے گا. اس ملک میں کچھ تو رہنے دو. تم تو پتا کیا کہتی ہے آگے سے, کہتی ہے ہم تو لاتوں کے بھوت ہیں, ہم تو جب تک ہمیں لاتیں نہیں پڑیں گی ہم تو مانیں گے نہیں. تو اچھا ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح مارے آگے. تو میں نے کہا تم تو آپ لوگ لاتوں کے بھوت ہو, میں نہیں ہوں. تو میں تو وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہے وہی کہتا ہے اور اسی طرح زندگی گزارتا ہے. تو میں پروگریسو آدمی ہوں. آپ نے اپنے ولاگ میں کہا کہ میرے پاس پورا حق ہے کہ میں ان کو عدالت کے تھرو نوٹس بھجوا سکتا ہوں. بالکل ہے. اگر ارشاد بٹی صاحب نے کہا کہ آپ کر دیں کیس تو چلو میں پھر بھجوا دیتا ہوں. اچھا, یعنی کہ جواد احمد ابھی نوٹس بھجوا رہے ہیں ارشاد بٹی صاحب کو. میں ابھی آج ہی نا, میں اصل میں مجھے دیکھنا پڑے گا, میں سیاسی آدمی ہوں. میں اپنی پہلے پارٹی سے مشورہ کرتا ہوں, لیکن اچھا کیا آپ نے مجھے اطلاع دے دی. میں مشورہ کرتا ہوں پہلے پارٹی سے, اور پھر میں اپنے وکیلوں سے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا مجھے سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ تو بیچارہ بونا جیسا ہے, بونا
خدا نہ خواستہ ان کو نہیں کہہ رہا کہ ہائٹ چھوٹی، کریکٹر کی بات کر رہے ہیں، ہاں ہائٹ چھوٹی والوں کو میں نہیں کہہ رہا، کردار کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب پونے کردار کا آدمی ہے تو اس بیچارے نے کیا اس کو نوٹس دے کے کرنا ہے، لیکن اگر اس نوٹس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اور نوٹس کو تھوڑی بھجوانا ہے میں تو بھجواؤں گا دنیا نیوز کی مینجمنٹ کو، میں تو میاں عامر کو کہوں گا کہ آپ یہ کریں اس کے بارے میں کچھ، کیونکہ یہ تو غلط ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے تو وہ کلپ چلائیں جس میں ارشاد بھٹی جو ہے اس نے اتارا ہے مائک اور کہہ رہا ہے میری انسلٹ ہو رہی ہے اور چلا گیا وہاں سے، حالانکہ بدتمیزی تو خود کر رہا ہے، میں عمران خان کو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہا ہے۔ او بھائی جو طریقہ ہوتا ہے نا جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے یہ ہے کہ میں کسی کو اگر کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، آپ میرے پہ نہ آئے، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر آپ میرے پہ آئیں گے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا آدمی آپ کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے۔ تو یہ اخلاقیات کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو وہاں بیٹھا ہو آپ اسے ڈائریکٹ نہیں ہوتے، یہ ڈائریکٹ ہو رہا تھا کیونکہ یہ کرتا یہی ہے نا، آپ اس کے بلاگز دیکھیں، یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے، پیسے بنانے کے لیے کسی بندے کے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے، محمد علی مرزا ہو چاہے وہ سہیل بڑائچ ہو چاہے وہ طارق جمیل ہو، حالانکہ طارق جمیل نہایت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب کریکٹر ہے، دوگلا قسم کا، لیکن جس طرح یہ ہر ایک کو باقاعدہ بدتمیزی ان سے شروع کر دیتا ہے، مجھے تو وہ بھی برا لگا کہ طارق جمیل کے ساتھ یہ کیا اس نے، تو یہ اگر میرے ساتھ کرتا پوڈ کاسٹ لائیو، اس کو لگ پتا جاتا یہ بعد میں ایڈٹ کر دیتا ہے چیزیں، تو میں نے اس لیے کہا تھا لائیو کرو، اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ ایڈٹ نہیں کریں گے جو آپ نے بولا سب، اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جتنے یوٹیوبر ہیں نا، یہ عمران ریاض یہ وہ جو بھی بنے ہوئے ہیں جو عمران کی وجہ سے پیسے بنا رہے ہیں، تو یہ میرے ساتھ لائیو پوڈ کاسٹ کریں، کوئی بھی کرے پاکستان میں، میں تیار ہوں، یہ بھاگ جائیں گے۔ ایک سوال بس اس کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں جواد بھائی، اگر آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پرانے ایک رقیب ہیں، ابرار الحق ہو گئے، اب ارشاد بھٹی ہو گئے، عمران خان ہو گئے، یا اور بھی جو کردار ہے کامران شاہد، یہ جو وہ کہتے ہیں جی یہ سبھی لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے نا، اتنے لوگ غلط ہیں ایک بندہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس ملک میں 95% لوگ غلط ہیں۔ آپ نے کل کو ووٹ لینا، اتنے لوگ غلط مت کہیں، تو ہم تو ان کو پہلے ہدایت دینے آئے نا، ہم تو ان کو تعلیم اور ہدایت دینے آئے ہیں، ووٹ لینے کے لیے تھوڑی۔ یار آپ مجھے نا اس طرح سیاستدان اس طرح سمجھو نا، بالکل ٹھیک، ہم ہیں ریفارمرز، ہم ریفارمسٹ ہیں، ہم لوگ آئے ہیں اس قوم کو ہدایت دینے۔ یہ قوم کس میں پڑی ہوئی ہے؟ مذہبیت کے اندر، مذہب نہیں، مذہب بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ آپ کا خدا کا معاملہ ہے، مذہبیت مطلب میں ہی صحیح ہوں آپ غلط ہیں۔ دوسرے پیری مریدی، یہ پیری مریدی میں پڑی ہوئی ہے، بالکل پڑی ہوئی۔ تیسری یہ خیرات میں پڑی ہوئی ہے، یہ خیراتی ادارے چل رہے ہیں، خیرات چل رہی ہے، لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ سارے سیاستدان ان تینوں چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ رولنگ کلاس کے ہیں، ان کو لگتا ہے اس طرح چلائیں ان کو۔ تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے نا اس دیکھو جاہلوں کے ووٹ سے کچھ بن جانا، اس سے بہتر ہے کہ پہلے جاہلوں کو تھوڑی سی عقل دے دینا۔ تو سیاسی جو عمل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے عقل دینا ہوتا ہے، تعلیم دینا ہوتا ہے، وہ تو ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے جو سیاستدان ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے، اور نہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے، اور ان کو جو بیچارے جو ہماری قوم ہے، آپ کسی بندے کو بٹھا لو یار، میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی پاکستانی کو میرے ساتھ بٹھا دو، میں اس کو 5 منٹ کے اندر اندر نا ایکسپوز کر دوں گا ٹوٹل، بالکل صحیح، کیونکہ اس کے اندر ہے ہی جو بھرا ہوا ہے، اس کا نہ منطق سے تعلق ہے نہ اس کا کسی انسانی سے تعلق ہے۔ وہ آدمی بیچارہ ایک ایسا بنا بنایا اس ریاست نے بنا دیا اس کو، ایسے وہ ایسی بنا چل رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، وہ ہے کچھ بھی نہیں بیچارہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر، چلو میں نے 95 زیادہ کہہ دیا، 80% لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں، تو اس لیے یہ سارے آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ بہت شکریہ جواد صاحب، تھینک یو۔